پختون تحفظ موومنٹ کے مطالبات اور پاک فوج کا شاندار اقدام۔ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان نقیب اللہ محسود کے جعلی پولیس مقابلے میں راؤ انوار کے ہاتھوں قتل کے بعد احتجاجی طور پر اٹھنے والی تحریک پی ٹی ایم ایک طاقتور پریشر گروپ اور پختون نوجوانوں کی مین سٹریم پاور بن کر سامنے آئی۔ پختون تحفظ موومنٹ کا عملاً سنگ بنیاد اسلام آباد دھرنا ثابت ہوا۔ اس دھرنے کے بعد پی ٹی ایم کا باقاعدہ تنظیمی قیام اور ملک بھر میں جلسوں نے پوری ریاست کو چکنا کر دیا۔ نقیب اللہ محسود کے معاملے میں پوری قوم کی یکجہتی اور قبائلی عوام کی ثابت قدمی نے راؤ انوار کو جیل کی راہ دکھائی۔ اس دوران پی ٹی ایم کے جلسوں اور سٹیجز پر چند پاکستان اور اسلام مخالف قوتوں کے نمائندوں کی موجودگی اور بیرونی قوتوں کی جانب سے حمایتی بیانات نے قوم کے اندر پی ٹی ایم کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ پختون تحفظ موومنٹ کے ذمہ داران اور خاص کر تنظیم کے سربراہ منظور پشتین کو میڈیا پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ قوم کے اندر پی ٹی ایم کے حوالے سے شکوک و شبہات بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ جلسوں میں سرعام ریاستی اداروں پر سنگین الزامات لگائے گئے اور ریاستی اداروں کے خلاف گالم گلوچ بھی کی گئی۔ اگرچہ پختون تحفظ موومنٹ کے مطالبات مناسب انداز میں بھی پیش کیے جا سکتے تھے، لیکن دراصل پختون تحفظ موومنٹ کی آڑ لے کر چند ریاست اور مذہب مخالف لوگ اپنے ایجنڈے کی تکمیل چاہتے تھے۔ چنانچہ ان جلسوں میں کچھ ایسے کردار بھی دیکھے گئے جو قبائلی علاقوں پر فوجی آپریشن اور امریکی ڈرون حملوں کے سب سے بڑے حامی تھے، لیکن پختون تحفظ موومنٹ کے جلسوں میں یہی لوگ پختونوں کے ساتھ ہمدردیاں جتانے کی آڑ میں اپنا ریاست مخالف ایجنڈا پھیلاتے رہے۔ حال ہی میں کور کمانڈر پشاور کا حوصلہ افزا بیان سامنے آیا جس سے تمام شکوک و شبہات دم توڑ گئے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ نے منظور پشتین کے مطالبات کو درست اور آئینی قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ فوج منظور پشتین اور اس کے ساتھیوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ پی ٹی ایم کے مطالبات کو آئین اور قانون کی روشنی میں حل کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ نے کہا کہ منظور پشتین ہمارا اپنا بچہ ہے، محب وطن اور درد مند نوجوان ہے۔ قبائلی عوام کے مطالبات، لاپتہ افراد، بارودی سرنگیں اور دیگر مطالبات قابل غور ہیں۔ 24 اپریل کو پشاور میں میڈیا بریفنگ کے دوران جنرل نذیر بٹ نے اعلان کیا کہ ایپیکس کمیٹی کے تحت منظور پشتین کے مطالبات کے لیے جرگہ تشکیل دے دیا ہے، جس میں قبائلی مشران اور اہم ریاستی ذمہ دار افراد شامل ہیں۔ وہ سب مل بیٹھ کر بات چیت کریں گے اور مذاکرات کے ذریعے تمام جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ پختون تحفظ موومنٹ نے پاک فوج کے اس بیان کو خوش آمدید کہا اور مذاکرات کو ہی حل قرار دیتے ہوئے کہا کہ نقیب اللہ محسود سمیت تمام بے گناہ شہیدوں کے قاتلوں کی گرفتاری، ہزاروں لاپتہ افراد کی بازیابی اور بارودی سرنگیں صاف کرنے کے ساتھ ساتھ قبائلیوں کو بنیادی حقوق بھی فراہم کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ باہمی مذاکرات سے مسائل حل کرنا ہی ملکی مفاد میں ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ قبائلی عوام پاکستانی شہری ہیں، ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے لیے قبائلی عوام کی طویل جدوجہد اور عظیم قربانی کے بعد ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے تمام جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ اپنے ہی ملک میں گھر بار چھوڑ کر پردیسیوں کی سی زندگی گزارنے والے قبائلیوں نے پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن کی بحالی میں لازوال کردار ادا کیا ہے۔ جہاں قبائلی عوام کی قربانی ہے، وہیں ہزاروں فوجی جوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے پختون تحفظ موومنٹ سمیت پاکستان کے ہر شہری کو قبائلی عوام کے ساتھ پاک فوج کی قربانیوں کو بھی سراہنا چاہیے۔
اور پاکستان کو امن و استحکام کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ پوری قوم متحد ہو کر پاکستان کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا سکے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔